الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق کے حوالے سے مزید آپ احباب کی خدمت میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں طلاق کے الفاظ بیان کیے جائیں گے، اور طلاق کے الفاظ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو صریح لفظ کہ جس کے بارے میں اگر کوئی ایسا جملہ کہے کہ جس سے طلاق ہی مراد ہو اور سننے والا کوئی اور مراد لے ہی نہ سکے، تو ایسے الفاظ کو طلاق صریح کہتے ہیں، صریح الفاظ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے لفظ کنایہ، کہ کسی نے ایسے الفاظ کہہ کر، کسی نے ایسے الفاظ کہے کہ جس سے سننے والا طلاق کے علاوہ اور کوئی بھی معنی لے سکتا ہے، یا پھر جو لفظ کہے ہیں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو پھر اب ایسی صورت میں ایسے الفاظ کو لفظ کنایہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب کی خدمت میں وہ الفاظ کہ جن میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس طرح کے لفظ کہے تو طلاق کے سوا اور کوئی حکم نہیں لگے گا، تو وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے صریح لفظ کہ میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے، تو طالق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اے مطلقہ۔ ان سب الفاظ کا حکم یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ نیت کچھ نہ بھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر اس نے ایک سے زائد کی نیت کی ہوگی، اور یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے لفظ پیش کیے تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی نے طلاق کے لفظ کی پروننسیشن جان بوجھ کے یہ ویسے ہی چینج کر دی، جیسے لفظ طلاق ہے نا، اگر کسی نے طلاق کی جگہ توئے قو لام الف اور قوف، یہ اسپیلنگ ہے، یہ الفاظ ہیں، تو اگر کسی نے قوف کی جگہ طلاق، طلاق کی جگہ طلاق کہہ دیا، یا پھر طلاق جو ہے وہ تے سے نہیں ہے بلکہ توئے سے ہے، کسی نے تے سے کہہ دیا طلاق، یا طلاق کہا، یا طلاق کہا، یا طلاق کہا، طلاق کہا، خے سے کہا، تے سے کہا، تو ان تمام صورتوں میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کہے، اگرچہ وہ کہے کہ جناب میں نے تو جو ہے وہ طلاق تھوڑی کہا ہے، میں نے تو طلاق کہا تھا، تو اب اس تمام صورتوں میں اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اسی طرح اردو میں یہ لفظ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا، یہ صریح ہے، اس کی رجوع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مطلب طلاق نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا، تو اب نیت کچھ بھی ہو طلاق واقع ہوگی۔ یوں ہی لفظ کہ میں نے تجھے فارغ کیا، تو اب یہ بھی طلاق کے الفاظ ہے۔ لفظ طلاق غلط طور پر ادا کرنے میں عالم اور جاہل سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جاہل کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہوتی کیا ہے، تو میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا طلاق، یا پھر کوئی عالم طلاق کے کوئی اور معنی لے کر، طلاق کے اور بھی بہت سارے معنی،
تو اگر کوئی اور معنی لے کر طلاق کہتا ہے اور پھر بعد میں کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا، تو اس کا مطلب بھی مانا نہیں جائے گا، اس کے ہیلے بہانے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر کسی نے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے لفظ غلط بولا، طلاق تھا لفظ اور کسی نے یہ بولا کہ طلاق بول دیا، غین سے بول دیا، تو اب ایسی صورت میں اس پر طلاق واقع ہو جائے گی اس کی بیوی پر، اگرچہ وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے لفظ طلاق تھوڑی کہا تھا، طلاق کہا تھا، تو اس کا یہ کہنا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ کسی کو پہلے سے گواہ بنا لے، بیوی سنتی نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آتی، تو مرد کے پاس ایک ہی حربہ تھا، اس نے کہا کہ یار اس کو طلاق کی دھمکی جب تک نہیں دوں گا نا تب تک اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اب جناب اس نے کسی کو، اپنے دوست کو، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی کزن کو، کسی بھی رشتہ دار کو کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اس کو طلاق بولوں گا، طلاق نہیں بولوں گا، تو لہٰذا تم گواہ رہنا۔ اب گواہ بنا کر اس نے بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اب بعد میں کہا جائے کہ میں طلاق ہوئی، تو وہ کہے کہ یہ نہیں، گواہی دے کے نہیں، اس نے مجھے گواہ بنایا تھا، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کو طلاق دی، کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس نے کہا کہ ہاں یا کیوں نہیں، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ مسئلہ عام ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیوی تنگ کرتی، دوست یار پوچھتے ہیں یار تو نے طلاق نہیں دی بیوی کو، کیا تو نے طلاق دے دی؟ تو کہتا ہے ہاں یار طلاق دے دی، تو اب حالانکہ اس نے طلاق دی نہیں ہوتی، تو اگر اس طرح وہ بولے گا نا کہ ہاں یار طلاق دے دی میں نے، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت کو طلاق دی نہیں مگر لوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا، تو اب ایسی صورت میں بھی اس پر طلاق ہو جائے گی۔ کسی نے، کسی کو بھڈا فساد ہو رہا تھا، وہ ایسے ہی آ کر نا، مثال کے طور پر میں اگر کرائٹیریا بنا کر آپ سے بات کروں، جناب وہ بیوی تنگ کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، اس نے اپنی ساس کو جا کر کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، دی نہیں تھی لیکن آ کر یہ کہا، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت سے کہا کہ اے مطلقہ، یعنی کہ اے طلاق والی، اے طلاق دی گئی، اے طلاقن، اے طلاق شدہ، اے طلاق یافتہ، اے طلاق کردہ، طلاق ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ کہے کہ میرا مقصود گالی دینا تھا، طلاق دینا نہ تھا، تب بھی اس کا یہ کہنا مانا نہیں جائے گا۔ اگر یہ کہے کہ میرا مقصود تو یہ تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسے ہی تھا، تو اب شوہر کی بات مان لی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی کی خاتون پہلے سے طلاق یافتہ تھی، کسی اور سے طلاق ہوئی، اب وہ اس کے پاس نکاح میں آئی ہے، اب اگر اس نے کہا کہ اے مطلقہ، اور اس سے پوچھا کہ تم نے طلاق دے دی اس کو، کیا اے مطلقہ طلاق والی، اے طلاق دی گئی، یہ اگر جملے کہے، تو اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح جملے کہے طلاق دے دی، تو اگر اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق جو دی ہے نا، میں نے جو جملہ کہا ہے نا، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے شوہر کی طلاق یافتہ خاتون ہے نا، تو میں نے اس نیت سے اس کو کہا ہے کہ اے مطلقہ، تو اب تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن پہلے سے وہ کسی کے شوہر میں تھی ہی نہیں، یا پہلے جس شوہر کے نکاح میں تھی اس شوہر نے طلاق نہیں دی بلکہ اس کا انتقال ہو گیا، اب اگر اس نے کہا کہ اے مطلقہ، تو اب اس پر طلاق واقع، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طلاق کے مسائل۔ اسی طرح عورت سے کہا کہ تجھے طلاق دیتا ہوں، یا کہا کہ تو مطلقہ ہو جا، تو طلاق ہو گئی، مگر یہ لفظ طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں، اس کے یہ معنی لیے کہ طلاق دینا چاہتا ہوں یا چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں آپ لوگ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا، کبھی پھڈا فساد ہوتا ہے تو جناب ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے ابھی رکو، ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یہاں بھی جملہ یہی ہے کہ طلاق دیتا ہوں، لیکن اس میں کیا کہا، ابھی رکو، ابھی میں تمہارا انتظام کرتا ہوں، ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا ابھی میں تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ تو یہ سارے جملے اس انداز میں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اردو بولنے والے اردو کے انداز کو سمجھتے ہیں، اس انداز میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کہ ابھی کوئی کہتا ہے کہ جناب جاؤ بھائی فلاں، مثال کے طور پر فلاں سودا لینے جاؤ، تو کہتا ہے ہاں جا رہا ہوں، ہوتا بیٹھا ہوا ہے وہ، کہتا ہے میں جا رہا ہوں،
تو اب وہ کہتے کہاں جا رہے ہو، بیٹھے ہوئے تو ہو تم. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جا رہا ہوں کا کہنے کا مطلب کیا ہے، وہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایسے ہی ہیں کہ اگر کوئی اس انداز میں کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس انداز سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کہا، لکھ کر کہا کسی کاغذ پر، کسی پرچے پر، کسی چیز پر لکھ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور اس سے مراد اس کی بیوی ہی تھی، تو اب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو بلا وجہ لکھنے کا شوق ہوتا ہے. دارالفتہ میں ایسے مسائل بھی آئے کہ کسی نے لکھ دیا، اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی. اب جناب وہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے طلاق دی نہیں دی، تو حقیقی طور پر علماء کے نزدیک شرعاً حکم یہی لگے گا، وہ جانے، اس کا رب جانے کہ اس کے دل میں کیا نیت تھی، لیکن ظاہری طور پر حکم یہی لگے گا کہ اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا میں آپ تمام ہی لوگوں سے، اور بھی کئی مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ سارے مسائل سننے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم طلاق کے مسئلے میں چیمپئن ہو گئے اور کہے کہ چلو یار مفتی صاحب نے ہمیں بہت سارے مسئلے سکھا دیے ہیں، اب ایسی صورت میں ایسے کر کے ہیلے بہانے کر کے، ابھی سن لیا آپ نے کہ طلاق نہیں طلاق بول دوں گا بیوی کو ڈرانے کے لیے، تو بیوی ڈر جائے گی، اور پھر ایسی صورت میں وہ پتہ چلا کہ بعد میں کچھ کا کچھ ہو گیا. تو آپ یاد رکھیے، جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا، وہ ہر شخص اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد محتاط کرنا مقصد ہے آپ لوگوں کو. آپ کو اس بارے میں بے باک کرنا مقصد نہیں ہے کہ چلو جناب پہلے پتہ نہیں تھا اب تو پتہ چل گیا ہے، اب بے دریغ میں اس طرح ہیلے بہانے کر کے اس طرح کے جملے بول دوں گا، ایسے بول دوں گا، ویسے بول دوں گا. آپ کو اگر ڈرانا ہی ہے نا بیوی کو، تو آپ کی نگاہوں میں ایسا اثر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بچے، اماں ابا کی نظروں میں ایسا ڈر اور ایسا خوف ہونا چاہیے، ایسا روب ہونا چاہیے کہ بچے ابا کی نظر دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ ہمارے ابا چاہ کیا رہے ہیں. اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا ایسا کنٹرول ہو کہ وہ بیوی شوہر کی نظر دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ میرا شوہر چاہ کیا رہا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ جناب کنٹرول تو سارا بیوی کی نظروں میں ہوتا ہے، شوہر صاحب تو جناب بس وہ سارے ہتھیار پھینک دیے ہیں، انہوں نے سلنڈر کر چکے ہیں. تو بہرحال تو یہ سارے مسائل آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھیے. انشاءاللہ طلاق ایک طویل عنوان ہے، مزید بہت سارے مسائل ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج تو میں نے کچھ اضافت، کچھ میں نے آپ کی خدمت میں سری لفظ پیش کیے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کروں گا کہ جن میں لوگ ہم کہتے ہیں جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا میں نے تیرا فیصلہ کرتا ہوں، یا ہم کہتے ہیں کہ چل چلی جا یہاں سے، یا دفع ہو جا، یہ سارے جملے ہم کہتے ہیں تو ہمارے یہاں معاشرے میں بولے جاتے ہیں. تو یہ تمام الفاظ لفظ کنایہ میں آتے ہیں، اور ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں، کیا معنی ہیں، اس حوالے سے تفصیل ذکر کی جائے گی. اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو 3 طلاق دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں اور فتویٰ دے دیتے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئے جاؤ رہو، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اور اس حوالے سے آپ کو مکمل طور پر معلومات ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بھی سوال آئے تو براہ کرم مجھ سے ضرور کیجئے، اور میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں مائک پر تمام لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ اس سے تمام لوگ آگاہ ہوں. امید ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی ہم سے تعاون فرمائیں گے. سوالات کی طرف چلتے ہیں. دوران نماز کسی کا موبائل بج جائے تو نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نمازی کا موبائل دوران نماز بج جائے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ سے موبائل کو سائلنٹ کر دے. ایک ہاتھ سے وہ سائلنٹ کر سکتا ہے، دونوں ہاتھ استعمال کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بجنے ہی دیا جائے اسے. اس کو حکم یہ ہے کہ کوشش کرے کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل سائلنٹ کر سکتا ہے تو سائلنٹ کر دے. سائلنٹ کرنا آتا ہے نا آپ کو موبائل؟ ہاں تو سائلنٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. اگر کوئی مقتدی 2 رکعتیں نکلنے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہو اور امام نے جماعت کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد قہقہہ لگایا تو اس سے مقتدی کی بقیہ نمازوں پر فرق پڑے گا؟ امام نے قہقہہ لگایا، نماز ختم ہو جانے کے بعد اگر امام نے قہقہہ لگایا، ظاہر سی بات ہے اب امام آپ کا ویسے تو ہر وقت ہی امام ہوتا ہے، لیکن بالخصوص آپ کا امام آپ کا نماز میں آپ کا امام ہوتا ہے. تو جب وہ نماز کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے جب سلام پھیر دیا تو اب وہ آپ کا نماز کے حوالے سے امام نہ رہا. تو اب اگر اس نے قہقہہ لگایا بھی ہے تو اس کا قہقہہ لگانے سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر کسی امام نے بالفرض نماز میں ہی قہقہہ لگا دیا تو اب امام کی نماز بھی گئی اور
مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ باتھ روم جاتے ہوئے ٹوپی یا رومال اتار کر پھر جاتے ہیں، ایسا کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے ننگے سر باتھ روم جانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ سر ڈھانپ کر جو ہے نا واش روم جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وہ امامہ شریف بھی اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹوپی پہنتے ہیں، پھر امام جاتے ہیں امامے کا اکرام کرنے کی وجہ سے، لیکن شریعت نے آپ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں، لیکن سر ڈھانپ کر جانا، چاہے اگر آپ امامہ شریف پہن کر بھی واش روم جا رہے ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو سر ننگے سر واش روم جانا یہ شریعت کو پسند نہیں، اور بہتر یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر واش روم جایا جائے۔ اور پھر اسی لیے واش روم میں کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہیں یا کچھ ایسے جنات وغیرہ کے معاملات بسا اوقات ہوتے ہیں جو بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، تو اسی لیے دعا پڑھ کر جانا چاہیے اور سر ڈھانپ کر واش روم جانا چاہیے۔ اگر کسی عورت کو ایام مخصوصہ آتے ہی نہ ہو تو ان عورت کو طلاق دینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان کی ایسی صورت میں ایسی خاتون جن کو ایام مخصوصہ نہ آتے ہوں تو پھر اب ان کی عدت تقریباً 4.5 ماہ تقریباً یہ عدت وہ گزاریں گی۔ عدت تو ان کو اتنی گزارنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں۔ کیا کورٹ کے ذریعے خلا مانگنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو عمومی طور پر جو کورٹ کا مسئلہ ہے کہ کورٹ میں لڑکی خلا کا کیس دائر کرتی ہے، اور پھر اب ایسی صورت میں لڑکے کو بلایا جاتا ہے، 3 دفعہ نوٹس دیا جاتا ہے، گھر پہ بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہ لڑکا عدالت میں حاضر نہ ہو تو پھر یک طرفہ فیصلہ عورت کے حق میں سنا کر خلا کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور پھر لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم فارغ ہو، جہاں چاہو عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس طرح خلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے خلا جو ہے نا، طلاق ہو یا خلا ہو، دونوں صورتوں میں طلاق مرد ہی دے گا، مرد ہی دے گا۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ خلا اگر ہے تو خلا میں لڑکی عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا۔ خلا میں فرق، خلا اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ خلا میں لڑکی مطالبہ کرتی ہے، اور طلاق میں لڑکی مطالبہ نہ بھی کرے تو شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا ویسے ہی طلاق دے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں لڑکی مطالبہ کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں طلاق جو ہے وہ لڑکا ہی دے گا، شوہر ہی طلاق دے گا۔ اب اگر ایک طرف سے قاضی یا جج جو بھی ہے وہ اگر لڑکے کے نہ آنے پر فیصلہ سناتا ہے اور پھر لڑکی کہیں اور عدت گزارنے کے بعد نکاح کرتی ہے تو اس کی یہ طلاق بھی نہیں ہوئی، اور اگر کہیں اور نکاح کرے گی تو پھر اس کا نکاح بھی درست نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دیگر اکابر علماء جتنے بھی ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ہاں یا تو پھر وہ آ جائے لڑکا آ کر اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے طلاق دے، یا اس سے کسی بھی طریقے سے طلاق کے الفاظ کہلوا لیے جائیں تو اب تو طلاق واقع ہوگی۔ یا پھر یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا واقعی زیادتی کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے، اور واقعی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا شوہر رہ سکے، تو اب جو شہر کے ملک کے سب سے بڑے مفتی ہیں تو ان کے پاس وہ عورت جائے، اور پھر اب وہ جو ہے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ فسخ نکاح کریں گے۔ نکاح ختم کرنے کا اس مفتی اعظم کو اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس طرح اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق حسنہ 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد بھول جائے تو اس دوران عدت کا عرصہ بھی گزر جائے تو رجوع نہ کرنے کی صورت میں طلاق واقع ہوگی؟ رجوع نہ کرنے کی صورت میں طلاق تو واقع نہیں ہوگی۔ طلاق اگر کسی نے احسن طلاق دی ہے تو اب ایسی صورت میں احسن طلاق کا آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی، اور پھر اب اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اور جیسے ہی عدت مکمل ہوگی تو وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اب نکاح سے نکل گئی ہے، اب وہ بھول گیا تو اب ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ بھول جانے کے بعد دوبارہ دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ 10 سال تک بھی اگر کوئی رجوع نہیں کرتا اور وہ بھول گیا ہے طلاق دینا، اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے جس نے سوال کیا وہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھول جاتے ہو، لیکن یہ کوئی کتنا ہی بھلکڑ ہو اس کو یہ ساری باتیں نہیں بھولتی ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی دوسری۔ عشاء کی جماعت نکل جانے کی صورت میں تراویح کی جماعت میں شامل ہونا ہوگا یا پہلے عشاء کے فرائض ادا کرنے ہوں گے؟ پہلے عشاء کے فرائض ادا کریں گے، اس کے بعد سنت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد وتر میں شامل ہوں، تراویح میں شامل ہوں۔ سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟
سجدہ صاحب جو ہے وہ 3 صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو ہم نے اصول بتائے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو اصول اس حوالے سے بتائے تھے۔ پہلا تو یہ کہ فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے، واجب کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے، یا واجب کو ادا کرنا بھول جائیں، تو ان صورتوں میں سے اگر کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ایک مسجد میں خطبہ، دعا و اذان سب اسپیکر پر ہوتے ہیں، مگر جماعت کے دوران تلاوت اور پوری ہی نماز اسپیکر پر نہیں کراتے، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور کافی لوگ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، علماء کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ مائک پر نماز کو درست نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو کئی مسائل ایسے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف ذاتی اختلاف نہیں ہے، اپنی شخصیت کے لیے اختلاف نہیں ہے، بلکہ فقہی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف ذات کا اختلاف نہیں تھا، فقہی اختلاف تھا۔ جن کی تحقیق جس حوالے سے تھی، وہ جس نہج پر پہنچے، انہوں نے فیصلہ اسی موقف کو اختیار کر لیا۔ تو علماء کا کئی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نا مائک پر جماعت کا، تو اس میں بھی اب تو خیر بہت کم تعداد ہے، اکثر نے اس قول کو اختیار کر لیا ہے کہ مائک پر نماز پڑھانا یہ درست ہے، لیکن کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اس موقف کو اختیار کیا ہوا ہے کہ مائک پر جماعت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ مقتدی جو مائک کی آواز سن کر دوسرے ارکان میں منتقل ہوتے ہیں یا امام کو فالو کرتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، موقف ان کا یہ ہے کہ مائک کی جو آواز آ رہی ہے نا وہ امام کی آواز نہیں ہے، جو اسپیکر سے آواز آ رہی ہے وہ امام کی تھوڑی، وہ اسپیکر سے آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے غیر نمازی کے لقمے کو قبول کرنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، تو اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو علماء کہتے ہیں مائک پر نماز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مائک سے، اسپیکر سے آنے والی آواز جو ہے وہ حقیقت میں امام کی ہی آواز ہے۔ اگر میں مائک پہ نہ بولوں تو آپ میری آواز سنیں گے؟ نہیں سن سکتے مائک کے بغیر۔ مطلب اگر میں مائک لگائے ہوا ہوں اور مائک پہ نہ بولوں تو آواز اسپیکر سے تو نہیں کہنا، جب تک بولوں گا نہیں تب تک اسپیکر سے آواز نہیں آئے گی۔ تو اسپیکر سے آنے والی آواز در حقیقت امام کی ہی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے، تو جو لوگ اس نظریے پر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیچھے مکبر ہوتے ہیں، وہ آواز بلند کرتے ہیں اور وہ امام کے ذریعے فالو کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز بھی درست ہے۔ جو لوگ مائک پر نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ حیض، نفاس اور استحاضہ کیا ہوتا ہے اور یہ عورت کو کب کب آتا ہے؟ دیکھیں، حیض جو ہے وہ تو خاتون کی جو ماہواری ہوتی ہے، جو ہر مہینے جو مینسز آتے ہیں اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفاس۔ نفاس اسے کہتے ہیں خاتون کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور نفاس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں 1.25 مہینہ تک عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، 1.25 مہینے وہ ناپاک ہیں لہٰذا نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی۔ تو یہ یاد رکھیں نفاس کی یعنی کہ ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا بچے کی ولادت ہوئی اور کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو اب خاتون کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ گھنٹے رہتی ہے بلیڈنگ، جب رک جائے تو اب اسی وقت عورت کو غسل کر کے نماز وغیرہ کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اگر 1.25 مہینے تک انتظار کریں گی خاتون، بلیڈنگ ختم ہو جانے کے باوجود بھی 1.25 مہینے تک انتظار کریں گی اور نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، جسے ہم 1.25 مہینہ کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن تک یہ نفاس کے خون بلیڈنگ وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو نفاس ہی کہیں گے، اور اگر 40 دن گزر گئے ہیں اس کے بعد بھی بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، یا ایام مخصوصہ ماہواری کے مینسز کے جو دن ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، نفاس کے زیادہ سے زیادہ بولیے 40 دن ہوتے ہیں،
وقت ولادت کے وقت جو بلیڈنگ ہو 40 دن ہے، اور مینسز جو ہوتے ہیں اس کے 10 دن ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر یہ سلسلہ جاری ہے تو اب ایسی صورت میں وہ بیماری کہلائی جاتی ہے، اور اس بیماری کا نام شریعت میں استحاضہ کہا گیا ہے. تو اب استحاضے کی صورت میں آپ غسل کریں گی، نماز پڑھیں گی، اور ایسا شخص، ایسی خاتون شرعی معذورہ کہلائیں گی. اور باقی جو ہے نفاس کے دنوں میں یا استحاضہ کے حیض کے دنوں میں نماز وغیرہ اور روزے وغیرہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. جی، سترہ کو رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آیا سامنے ہی رکھنا ہوگا یا تھوڑا آگے پیچھے دائیں بائیں وغیرہ ہو سکتا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی آگے ہی رکھیں گے سترہ. ٹھیک ہے، سائڈ میں سے گزرنا منع ہو تو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا آگے ہی رکھا جائے گا سترہ. والدین میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین میں سب سے زیادہ حق، ویسے تو ہماری شریعت نے یہ فرمایا کہ والدہ کے حقوق کو زیادہ بیان کیا ہے، اور والدہ کے حقوق زیادہ ہیں بنسبت والد کے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا تمہارے باپ کا. تو اب علماء کہتے ہیں کہ صورت یہی ہے کہ سب سے زیادہ ماں کے حقوق ہیں اور اس کے بعد باپ کے حقوق ہیں. لیکن آج کل کا باپ بیچارہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہی نہیں ہیں. ساری منقبتیں ہیں، ساری نظم، سارے کلام بس اماں کے لیے ہوتے ہیں، ابا نے کچھ نہیں کیا ہوتا کیا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں علماء سے سیکھ کر کہ بھائی اماں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ابا کی وجہ سے ملا ہے. ابا نہ ہوتے تو اماں ہوتی نہیں. تو لہٰذا پتہ چلا کہ سارا مقام و مرتبہ جو ملا ہے وہ اماں ہی کی، ابا کی وجہ سے ملا ہے. وہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ وہ جناب ماں جو ہے نا بڑے پیار سے بچے کی خدمت کر رہی ہیں، وہ نوالا کھلا رہی ہیں، وہ ساری چیزیں. کسی نے اسکیچ بنایا ہوا تھا تو وہ پورا گھر دکھایا کہ ماں بچے کو کھلا رہی ہے نوالا بنا کر، اور بڑا اچھا گھر ہے اور ماں پرورش کر رہی ہے. تو نیچے دیکھا کہ اس گھر کو سر پر اٹھانے والا باپ تھا. تو باپ اگر نہ سنبھالے گھر کو تو بتائیے کہاں جائیں گی اماں اور کہاں جائیں گے ان کے بچے. تو لہٰذا باپ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے. تو جس طرح ماں کی خدمت کی جائے نا اتنی باپ کی بھی بلکہ کوشش کرنی چاہیے. دونوں کو حق تو ہے لیکن دونوں کی برابر خدمت کی جائے. باپ کا بھی انسان پر بہت بڑا احسان ہے. ہمیں پتہ ہے نا، اب ہم بھی الحمدللہ باپ بن چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. جو موجود ہے یہاں پر انہیں پتہ ہے کہ جناب باپ کو بھی بڑا درد ہوتا ہے. ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کو بھی درد ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا اسٹرک ہوتا ہے وہ تھوڑا، لیکن اندر سے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اولاد کے بارے میں. لیکن وہ سخت یوں ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اولادوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور دنیا سے مقابلہ کروانا ہوتا ہے، اس لیے وہ سخت بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال دونوں کی ہی قدر کرنی چاہیے. اعتکاف کی حالت میں موبائل پر باتیں کرنا، قمیص اتارنا اور وضو خانے پر بیٹھ کر باتیں کرنا خلاف سنت ہے اور کیسا عمل ہے؟ ان تمام یہ ساری صورتیں خلاف سنت کیا ادب کے خلاف تو یقیناً ہے. تو اسی لیے ہم نے معتکفین پر تمام چیزوں کی پابندی لگائی کہ بھائی موبائل آپ استعمال نہ کریں. ہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کو ضرورت ہے کہ موبائل فون پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اب ضرورت کیا ہے وہ مجھ سے ملے تو پھر میں بتا دوں گا، ورنہ سارے کہیں گے حضرت ہمیں بھی ضرورت ہے. تو اب ضرورت ہے تو پھر استعمال کریں، اور پھر ضرورتاً ہی استعمال کریں. پتہ چلا وہ موبائل پر ہی اپنے منگیتر سے لگے ہیں تو ان کی کہیں سیٹنگ ہے تو وہاں لگے ہوئے موبائل پر. تو یہ ساری چیزیں پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ضروری نہیں ہے نا. اسی طریقے سے واش روم میں جا کر، واش روم کی طرف جا کر وہاں باتیں کرنا یا وضو خانے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا، آپ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ میں تو شروع میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر فرض واجب تھوڑی تھا کہ آپ مجبور ہو کر بیٹھ گئے. اماں ابا نے اگر زبردستی بیٹھا دیا اور آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہم سے ملاقات کرا دیں، ہم ان کو مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ کہ بھائی آپ کا بچہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، کیوں زبردستی آپ اس پر بوجھ لاد رہے ہیں. تو اگر آپ زبردستی بیٹھے ہیں تو آپ نہ بیٹھے چلے جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن مسجد کا ادب اور اہتمام کرنا یہ تو فرض و واجب میں سے آتا ہے. تو لہٰذا اس لیے آپ واش روم میں جا کر باتیں کریں، وضو خانے پر بیٹھ کر باتیں کریں، اور جناب وہ سگریٹ، نسوار اور گٹکا وغیرہ جا کر کھانا شروع کر دیں اور فضول باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ ساری چیزوں سے بہتر یہی تھا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہی نہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے آپ، الٹا یہ ساری حرکتیں کر کر آپ الٹا گناہ کما رہے ہیں.